سنو، تمہیں نہلانا آتا ہے؟ مجھے نہلاؤ، اس کا پاگل شوہر فرمائش کرتے بولا تو اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑا تھا۔ میں کیسے؟ وہ ہکلاتے بولی۔ ادھر صابن لگاؤ۔ وہ جس طرف اشارہ کر رہا تھا وہاں دیکھ اس کے چہرے سے دھوئیں نکلے۔ اچانک وہ اس کے قریب آتے خود ہی کھینچتے نزدیک کر چکا تھا کہ اس کے کپڑے گیلے ہوتے اس کے جسم سے چپک سے گئے تھے، جبکہ اس کے اندر کی چیزیں واضح طور پر نظر آنے لگی تھی۔ جانے تب اسے احساس ہوا کہ یہ شخص اتنا بھی پاگل نہ تھا۔ اس کی سسکیاں بلند ہوئی تھیں کیونکہ اس کے پاگل شوہر کا ہاتھ اس کے نیچے۔ مہرو، مہمانوں کے آنے کی تمام تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ فوزیہ پھپھو نے مہرو کو آواز لگائی۔ جی پھپھو، سب کچھ تیار ہے، مہرو نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ بات سنو منحوس کہیں کی، جب وہ لوگ آئیں تو تم نظر نہیں آنی چاہیے ہو۔ یہ بات یاد رکھنا، اگر تم نظر آئیں تو وہیں میں تمہاری ٹانگیں توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ فوزیہ پھپھو نے غصیلے انداز میں اسے ٹوکا۔ مہرو اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی، وہ اپنی اکلوتی بیٹی سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ مہرو چھوٹی سی تھی۔ ایک دن وہ اپنے ننیال گئی ہوئی تھی جب پیچھے سے ان کے گھر کی چھت گرنے سے اس کے ماں اور باپ موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ مہرو کو اس کی نانی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی تھی، لیکن اس کی دادی اپنے بیٹے کی آخری نشانی کو اپنے پاس رکھنے کی خواہش مند تھی۔ جب تک دادی تھیں تب تک تو وہ اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ 8 مہینے بعد دادی کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس دن تو جیسے اس کی زندگی ہی بدل گئی۔ وہ اپنی پھپھو کے رحم و کرم پر ہو گئی۔ مہمانوں کی امید پر وہ ٹیرس سے چپکے سے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی جب گھر کے سامنے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی، جس سے ایک مرد، ایک عورت اور ایک ضعیف خاتون باہر نکلی، اور ساتھ ہی مٹھائیوں کے ٹوکرے اور بے تحاشا تحائف وغیرہ باہر آئے۔ مہرو کی آنکھیں چمکی۔ واہ بھائی، پھپھو نے تو اونچا ہاتھ مارا ہے۔ صدف کے رشتے والے تو کافی امیر ہیں۔ کاش میرا بھی کسی امیر گھر میں رشتہ ہو جاتا نا، کتنا اچھا ہوتا۔ وہ پرجوش سے پیچھے ہٹ گئی۔ جا کر صدف کی تیاری بھی تو دیکھنی تھی۔ وہ صدف کی مدد کر رہی تھی جب پھپھو دروازہ کھول کر کمرے میں آئیں۔ تم اب تک تیار نہیں ہوئی؟ پھپھو نے تیکھے چتونوں سے مہرو کو دیکھا۔ جی؟ مہرو ہونکوں کی طرح انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلا وہ کیوں تیار ہونے لگی؟ رشتہ تو صدف کا آیا تھا نا؟ تمہیں کہا تھا رشتے والے آ رہے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ ایک بات تمہاری عقل میں سماتی ہی کہاں ہے؟ پھپھو نے ناراضگی سے کہا۔ لیکن امی، تیار تو میں نے ہونا تھا، بھلا یہ کیوں تیار ہونے لگی؟ میرے رشتے کے لیے آئے ہیں وہ لوگ، آپ اسے آگے لگا رہی ہیں؟ یہ برداشت نہیں کروں گی میں۔ صدف بھی بھونچکا رہ گئی کہ اس کی امی کو کیا ہو گیا۔ اتنے اونچے گھر سے رشتہ آیا تھا اور وہ مہرو کی لاٹری لگانے کو بیٹھی ہوئی تھی۔ بجائے اس کے کہ وہ اپنی بیٹی کی قسمت چمکاتی۔ صدف بیٹا، بکواس بند کرو اور اس کی تیاری میں مدد کرواؤ۔ زیادہ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھی؟ اور ویسے بھی مہرو تم سے بڑی ہے، پہلے اس کی شادی سے فارغ ہو جاؤں، پھر تمہاری بھی کروں گی۔ تم اب تک کھڑی ہو، 2 منٹ کے اندر تیار ہو کر باہر پہنچو۔ پھپھو حکم صادر کرتی وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے صدف پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ کچھ ہی دیر میں مہرو سادہ سے کپڑوں میں مہمانوں کے سامنے تھی، کیونکہ صدف نے اس کو کوئی بھی اپنا نیا سوٹ دینے کی زحمت نہ کی، بس چہرے پر ہلکا سا لوشن اور ہلکی گلابی لپسٹک لگا دی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مہرو اس سے زیادہ خوبصورت لگے۔ اس کی ڈرائنگ روم میں آتے ہی پھپھو نے والے خانہ محبت سے اس کا استقبال کیا۔ یہ میری بھتیجی ہے، کہنے کو بھتیجی ہے پر بیٹی سے زیادہ عزیز ہے مجھے یہ۔ اس کے اماں ابا کے انتقال کے بعد سے میں نے ہی ماں بن کر پالا ہے، کبھی اپنی بیٹی اور اس میں فرق نہیں کیا، جان ہے یہ میری۔ پھپھو پیار محبت کے دعوے کر رہی تھی، جبکہ مہرو تو ان کو منہ پھاڑ پھاڑ کے جھوٹ بولتا دیکھ صدمے سے گرنے والی ہو گئی۔ وہ مرد اور عورت بھی عجیب سی نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے، جبکہ ضعیف خاتون کے چہرے پر نرم سا تاثر تھا۔ ادھر آؤ بیٹا، ان خاتون نے اپنے برابر آنے کا اشارہ کیا۔ جاؤ جاؤ، اب تو یہ تمہاری بھی دادی ہے، پھپھو نے انتہائی میٹھے لہجے میں کہا۔ بالکل، ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ بچی کو یہ رشتہ قبول ہے؟ اس رشتے سے کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ سمجھ رہی ہیں نا میری بات؟ بوڑھی خاتون نے محبت سے پوچھا۔ جی بالکل قبول ہے، کوئی اعتراض نہیں، پھپھو نے خوش دلی سے کہا۔ دادی نے بہت سے پیسے شگن کے اس کی ہتھیلی پر رکھے، اسے ڈھیر دعائیں دیں اور اس کی بلائیں دیں۔ اسی ہفتے سادگی سے نکاح کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے آپ سب کا؟ اس مرد نے ان سب خواتین کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، اس کے چچا آتے ہیں تو میں ان سے بات کرتی ہوں، پھپھو نے جلدی سے کہا۔ اس مرد نے سر اس بات میں ہلایا۔ جاؤ میرے بیٹا، چائے کا انتظام کرو۔ پھپھو نے اسے منظر سے ہٹا دیا۔ وہ خاموشی سے کچن میں آ کر چائے بنانے لگی۔
نکاح کا انتظام گھر پر ہی ہوا تھا، گھر کو تھوڑا بہت سجایا گیا تھا، صدف نے ہی اس کو تیار کر دیا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی بارات کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کبھی بھی اپنی شادی کے حوالے سے اونچے خواب نہیں پالے۔ وہ ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اس کی شادی ہی ہو جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے، لیکن اس کے لیے اتنے بڑے گھر سے رشتہ آنا، یہ بات اسے اب تک ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ پھپھو اس کی شادی اتنے اونچے گھر میں کر رہی ہیں۔ تبھی چچا، مولوی صاحب اور کچھ گواہان کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ اس کے منہ پر گھونگھٹ کروا دیا گیا تھا۔ مہرو احمد بنت احمد اکبر، آپ کا نکاح شہروز خان ول بہروز خان سے بس 5 لاکھ حق مہر کے کیا جاتا ہے، آپ کو قبول ہے؟ مہرو کی آنکھوں سے آنسو چپکے سے بہنے لگے۔ آج کے دن اسے اپنے اماں ابا کی کمی شدت سے محسوس ہوئی۔ کاش وہ لوگ آج اس کے پاس ہوتے۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا۔ قبول ہے، وہ بھیگی آواز میں حامی بھر گئی۔ ایجاب و قبول کے مرحلے کے بعد مبارک سلامت کا شور مچا۔ وہ آج مہرو احمد سے مہرو شہروز خان بن گئی تھی۔ یہ تبدیلی بھی اس کے اندر خطرے کی گھنٹیاں بجا رہی تھی۔ اس کے رونے میں شدت آ گئی۔ چچا اس کے سر پر پیار دے کر جا چکے تھے۔ کچھ دیر بعد صدف اس لیے ڈرائنگ روم میں آئی۔ اسے ڈرائنگ روم میں دادی کے برابر بٹھا دیا گیا۔ ڈنر سرو کر دیا گیا اور ڈنر کے فوراً بعد رخصتی کا شور مچ گیا۔ چچا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور ڈھیروں دعائیں دے کر اسے رخصت کیا۔ ہم نے اپنا فرض ادا کیا، اب یہاں پلٹ کر مت دیکھنا، تمہارے لیے یہاں کے دروازے بند ہیں۔ پھپھو نے بظاہر مسکراتے ہوئے محبت سے اسے گلے لگایا، لیکن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا اونڈیلا۔ پھپھو، اگر یہ سب نہ بھی کہتی تو یہ بات پہلے سے ہی جانتی تھی۔ صدف کی بھی آج خوشی دیدنی تھی، رخصتی کے وقت بھی۔ وہ حیرانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ دلہا کہیں پر بھی نہیں تھا۔ وہ حیران تھی اور کچھ پریشان بھی کہ یہ کیسی شادی ہے جس میں دولہا سرے سے ہی غیر حاضر ہے۔ اس کی جٹھانی اسے کمرے میں بٹھا کر جا چکی تھی۔ پیچھے وہ تنہا اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اسے ایک دھڑکا لگا ہوا تھا کہ نہ جانے کون سا کڑوا سچ سامنے آئے گا۔ ایک غریب اور یتیم لڑکی کا انتخاب کیوں کیا گیا تھا؟ آخر کیسے اور کیوں اس کی خود غرض ظالم اور لالچی پھپھو نے اپنی بیٹی کے بجائے یتیم بھتیجی کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں کر دیا؟ اسے ایک امیر خاندان کی بہو کے طور پر کیوں چنا گیا؟ وہ انگلیاں مروڑتی سوچ رہی تھی، آخر کون سی کمی تھی اس کے شوہر میں؟ کیا وہ شادی شدہ تھا؟ عمر میں بڑا تھا؟ شکل میں کوئی خاص خامی تھی؟ یہ کسی بری عادت اور صحبت کا مالک تھا؟ اس سوچ کے آتے ہی اس کی پیشانی پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھبراہٹ سے وہ پہلو بدل رہی تھی، بے چینی تھی کہ حد سے سوا۔ انتظار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ عالی شان کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر شہروز خان کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بستر پر بیٹھی اس کے منتظر تھی۔ یہ احساس بھی اس کے دل میں کوئی کوپل پھوٹنے کی وجہ نہیں بنا۔ قبول ہے، یہ لفظ کہہ کر بھی مہرو ڈری ہوئی تھی۔ کسی خوشگن احساس نے اس کے اندر کروٹ نہیں لی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور مہرو سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نظریں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ وہ کمرے میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ مہرو کی نظر اس کے جوتوں سے ہوتی ہی اس کے ہاتھوں پر گئی۔ اس کے ہاتھ بے حد خوبصورت تھے۔ اس کا دل یک بارگی دھڑکا۔ اس کی نظریں جیسے ہی اس کے چہرے پر گئیں تو ٹھہر گئیں۔ اس کی نظریں اپنے شوہر پر ٹکی تھیں جو بے حد وجیحہ مرد تھا۔ بھورے بال، کشادہ پیشانی، صاف رنگت، ستواں ناک، ہلکی ہلکی بیئرڈ، کالی سیاہ آنکھوں سے وہ اس کے اندر تک اتر رہا تھا۔ اس نے گڑبڑا کر نظریں جھکا لیں۔ وہ یہ بات سمجھ نہیں پائی کہ وہ گھر کے عام سے حلیے میں کیوں تھا۔ اس میں نئے نویلے دلہے والی کوئی بات نہیں تھی۔ حیرانی تھی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ محض سر ہی ہلا سکی۔ دادی نے بولا ہے کہ تم میری بیوی ہو، میری بیسٹ والی فرینڈ، جیسے زرنش بھابھی شمس بھائی کی دوست ہیں، بالکل ویسی۔ اب تو میرے ساتھ رہو گی جیسے وہ دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں، ہیپی کپل کی طرح۔ وہ پرجوش سا اپنے اور اس کے رشتے کی مضبوطی اور گہرائی بتا اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے بولا، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، پاگل، میرا شوہر پاگل ہے۔ وہ کپ کپاتے لبوں سمیت بے یقینی کے احساس تلے بولی تھی۔ اسے شدید جھٹکا لگا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا اتنا خوبرو شخص پاگل تھا، جس کا دماغی توازن بالکل خراب تھا۔ شہروز کی بات پر وہ یکدم منہ پر ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کے خواب پل میں ٹوٹ کر چکنا چور ہوئے تو اس کا وجیحہ جوان شوہر ذہنی طور پر بچہ تھا۔ یہ انکشاف اس کا دل اندر تک کاٹ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ میں تمہیں نہیں ماروں گا۔ شہروز اس کے ایک دم سہم کر رونے پر پریشان ہو گیا۔ آنسوؤں کا سیلاب تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ شہروز نے نرمی سے اس کا ہاتھ چہرے سے ہٹایا اور اس کے آنسو صاف کیے۔ میں برا نہیں ہوں، میں اچھا ہوں۔
اس کا دل ٹوٹ گیا تھا اپنی نئی نویلی دلہن کو روتے دیکھ۔ میں تم سے بہت پیار کروں گا جیسے شمس بھائی کرتے ہیں۔ اس کے لہجے میں بے انتہا اداسی تھی۔ اس کو حوصلہ دینے کے لیے وہ اسے اپنے سینے سے لگانے کے لیے آگے بڑھا، تبھی مہرو دہل کر پیچھے کو کھسکی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دور ہٹیں، میں نے کہا دور رہیں مجھ سے، پیچھے۔ وہ ہسیانی انداز میں چیخی تھی۔ شہروز نے برا مانتے ہوئے اسے دیکھا۔ کچھ بھی نہیں کہہ رہا، صرف چپ کروا رہا ہوں، گلے لگا رہا ہوں، تم چیخ کیوں رہی ہو؟ ویڈنگ نائٹ ہے پر تو پیار کرتے ہیں اور کس بھی۔ اسے ایک بار پھر اپنے سینے سے لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ دادی ناراض ہوں گی کہ میں نے تمہیں رلا دیا، پلیز چپ ہو جاؤ، تم گڈ گرل ہو نا۔ وہ اس کے گرد بازو حمائل کیے اسے اپنے سینے میں بھینچ چکا تھا۔ اس کی گرفت میں سختی نہیں تھی، پر وہ اس کے آنسوؤں کو اپنے سینے میں اتار لینا چاہتا تھا۔ پر مہرو اس کی پکڑ میں خوف زدہ ہوتے ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ تم رونا بند کرو، میں تمہیں ابھی چھوڑ دوں گا اور کینڈی بھی دوں گا۔ اس کا چہرہ تھامے محبت سے اس کے رخسار پر لب رکھ گیا۔ جیسے ہی اس کے سلگتے لب مہرو کے گورے گال سے ٹکرائے تو اس کے وجود میں بے چینیاں انگڑائی لینے لگی تھی، جبکہ چہرہ ایسے سرخ پڑ چکا تھا جیسے کسی نے سرخ رنگ ڈال دیا۔ دیکھو میں تم سے کتنا پیار کر رہا ہوں، تم ایسے ہی رو رہی ہو۔ تمہیں کس نے کچھ کہا ہے مجھے بتاؤ، میں ابھی جا کر اس کو ڈانٹوں گا اور اس کی شکایت دادی کو لگاؤں گا، پھر دادی خود ہی اسے دیکھ لیں گی۔ وہ محبت سے انگوٹھوں کے پوروں سے اس کے آنسو چنتا دلاسا دے رہا تھا۔ اس کے اتنے محبت سے بات کرنے پر اس کے خوف زدہ ہونے میں کمی آئی، لیکن انکشاف کا یہ پہاڑ اس کے وجود سے بڑا تھا جو اس پر گرا۔ یہ بہت اچھی لگ رہی ہے، تم یہ روز لگایا کرنا، شہروز نے محبت سے مسکراتے ہوئے انگلی سے اس کی بندیا کو چھیڑتے ہوئے کہا جو اسے اٹریکٹ کر رہی تھی۔ یہ روز نہیں لگ سکتی، مہرو نے سہمے لہجے میں منمناتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کوئی بھی ایسی بات کر کے اسے غصہ نہیں دلانا چاہتی تھی۔ پاگل تھا، کیا پتہ نہ جانے کس بات پر اس کا سر پھوڑ دیتا۔ کیوں؟ یہ صرف شادی پر لگاتے ہیں اس لیے، مہرو نے اسے بہلایا۔ ٹھیک ہے، تم روز شادی کر لینا۔ شہروز نے فوراً جیسے حل پیش کیا تھا، وہ اسے بندی میں کچھ زیادہ ہی پسند آ گئی تھی۔ مہرو کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ شہروز کی معصومیت سے کی گئی بات کا مطلب وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، پر بیجا سوچتی مہرو کچھ کا مطلب کچھ نکال رہی تھی۔ تم چینج کر لو، یہ کپڑے چبھنے والے ہیں، تم تھک گئی ہوگی۔ نائٹ سوٹ پہن لو، وہاں الماری میں رکھا ہے، شہروز نے نرمی سے کہا۔ کیوں؟ مہرو نے خوف زدہ لہجے میں پوچھا۔ تمہارے کپڑے نئے ہیں نا تو خراب ہو جائیں گے، جلدی آؤ، مجھے نیند آ رہی ہے، صبح دادی بھی جلدی اٹھا لیتی ہے، شہروز نے جمائی لیتے ہوئے کہا۔ وہ اپنا ڈریس سنبھالتی الماری کی طرف بڑھ گئی، مگر جیسے ہی الماری کھولی تو طرح طرح کی ڈیزائن دار نائٹیز کو دیکھ اس کے کانوں میں سے دھوئیں نکلے۔ یہ کون لایا؟ وہ مشکوک انداز میں پیچھے لیٹے اپنے شوہر کو تیکھی نظروں سے دیکھ بولی۔ دادی لائی ہیں، میرے کپڑے بھی وہی لاتی ہے، اس نے جیسے مہرو کے علم میں اضافہ کیا۔ میں یہ نہیں پہن سکتی، وہ سرخ چہرے سے بولی تھی۔ جب وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا اس کے قریب آیا، پیچھے کسی کی موجود محسوس کر اس کی گردن کے بال تک کھڑے ہو گئے تھے۔ سلگتی ہوئی انگلیوں نے اس کی نیم برہنہ گردن پر لکیر کھینچی اور دوپٹہ اتار کر سائڈ پر پھینکا۔ جب وہ جھٹکے سے پلٹی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ دوپٹہ بھاری تھا نا اس لیے اتار دیا، یہ لیں، یہ پہنے۔ وہ اس کے ہاتھ میں ایک بلیک نائٹی دیتے بولا۔ کیوں میں نہیں پہن سکتی یہ؟ وہ اٹک اٹک کر بولی، کیونکہ اس شخص کی بولتی گہری آنکھوں میں دیکھنے کا جگرا اس میں نہ تھا کم از کم۔ لاؤ میں پہنا دیتا ہوں، وہ اس کے کندھے سے لہنگے کی کرتی کو سرکاتے بولا تھا جو ڈھلک کر سینے تک آ چکی تھی، جسے بمشکل ہی اس نے قدموں میں گرنے سے روکا۔ پلیز پلیز نہیں، میں خود پہن لوں گی، یہ کہتے وہ چھپاک سے واش روم میں بند ہوئی۔ واپس لوٹی تو کمرے میں نیم اندھیرا سا تھا۔ جیسے ہی وہ ڈرتے ڈرتے لیٹی، وہ بازو کھینچ کر اسے نزدیک ترین لٹا چکا تھا جب بے ساختہ مہرو کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ کیا ہو گیا دلہن؟ مجھے نیند نہیں آتی اکیلے، پہلے میں ٹیڈی کے ساتھ ہگی کر کے سوتا تھا، اب تمہیں ہگی کر کے سوؤں گا، یہ کہتے اس نے اس کے نازک کمر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے دبوچ کر محسوس کرتے نزدیک کیا تو اس کا گلا گہرا گلا ہونے کی وجہ سے اندر کے تمام مناظر شہروز بخوبی دیکھ چکا تھا، جسے دیکھ کر اس کا منہ گول ہوا تھا اور آنکھیں بڑی جب وہ بے ساختہ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا سینہ چھپاتے خفت سے سرخ پڑی۔ اسے بالکل امید نہ تھی کہ شہروز اسے اس طرح اچانک کھینچ لے گا۔ ابھی وہ اسی صدمے سے باہر نہ آئی تھی کہ شہروز نے اپنے سلگتے گیلے لب اس کی بیوٹی بون پر رکھے، جس سے اس کے اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ چکا تھا۔
واہ، یہ بہت پریٹی ہے۔ وہ ایک کے بعد دو تین دفعہ عین اسی مقام پر لب رکھتے رکھتے اس کی جان لبوں پر لے آیا تھا کہ اس کا وجود شہروز کی پناہوں میں ہلکا ہلکا کپ کپانے لگا۔ یہ کیوں کر رہے ہیں آپ؟ وہ لب کاٹتے نظریں چراتے بولی۔ ارے دلہن، مجھے دل بہت پسند ہے، اس لیے کس کیا۔ اور کہاں دل ہے تمہارے؟ یہ سوچ کر اس کا چہرہ لال کھنداری ہو چکا تھا۔ اگر وہ اسے بتا دیتی کہ اس کے دل کے مقام پر بھی دل تھا تو پھر یہ پاگل شخص اس کو صبح کسی کے سامنے منہ دکھانے لائق نہ چھوڑتا۔ مجھے نیند آئی ہے پلیز، اسے سک کر بولی تو شہروز نے اس کی جان بخشی کی اور آغوش میں لیے سو گیا۔ صبح شہروز کی آنکھ کھلی تو وہ بھرپور انگڑائی لیتا اور نیند کو دور بھگانے لگا۔ تبھی اپنے پہلو پر نظر پڑی جہاں اس کی بیسٹ فرینڈ اس کے حصار میں تھی۔ شہروز کی ایک ٹانگ اس کے اوپر۔ اس کی یقین دہانی کے لیے وہ اسے بازو سے جکڑے ہوئے تھا۔ اس کو سوتا دیکھ کر وہ مسکرا دیا۔ وہ وہیں تھی اپنی جگہ پر۔ وہ اسے چھوڑ کر نہیں گئی تھی، وہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے، اسی لیے حفاظتی طور پر وہ رات کو اسے پکڑ کر سویا۔ اس کے رخسار پر بوسہ دیتے وہ اسے مارننگ وش دے گیا۔ اٹھو فرینڈز، ناشتہ کرنا ہے، مجھے صبح صبح بہت زور کی بھوک لگتی ہے۔ مہرو کے بے سود پڑے وجود میں کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ تمہیں پتہ ہے تم بھابھی سے زیادہ پیاری ہو، اور تمہارے بال بھی ان سے لمبے ہیں، ان کے بال تو چھوٹے چھوٹے سے ہیں، تمہارے بال لمبے ہیں، ان کی ناک پر ہر وقت غصہ بھی رہتا ہے۔ تم غصہ تو نہیں کرتی نا؟ اگر تم اس پر مان جاتی نا تو میں اس گیم میں جیت جاتے۔ وہ اس کی بنیا کی جگہ پر انگلی پھیرتا کہہ رہا تھا۔ بے سود پڑی مہرو کے وجود میں اب بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس سے باتیں کرتا اکتا گیا۔ تم مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہی؟ اٹھو نا، جاؤ، میں تم سے نہیں بولتا۔ اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ وہ واپس آ کر پھر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اس کا ہاتھ تھامے اپنے دوستوں کے بارے میں، اپنی ملازماؤں کے نیچر کے بارے میں بتا رہا تھا، پر اس کی دوست ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تبھی دروازے پر ہوتی دستک نے اسے بدمزہ کیا۔ شیروز بھائی، ناشتہ کر لیں۔ نسیم دروازہ کھٹکھٹاتی ہوئی دروازے کے اس پار سے آواز لگا رہی تھی۔ شیروز غصے سے آگے بڑھا۔ وہ دروازہ کھول کر اس غصیلی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہے میری دوست؟ نہیں اٹھ رہی اور تم اپنا شور مچا رہی ہو؟ نسیم یہ سنتے ہی نیچے بھاگی۔ کچھ ہی دیر میں دادی اوپر اس کے کمرے میں آ گئی اور مہرو کے سرہانے آ کر بیٹھی۔ یہ کب سے نہیں اٹھ رہی شہروز؟ وہ اس سے محبت سے پوچھ رہی تھی۔ جب سے میں اٹھا ہوں دادی، اٹھ ہی نہیں رہی۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ چکا تھا۔ دادی نے نرمی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیسے ہی ان کے ہاتھ نے اس کی پیشانی کو چھوا، وہ بھونچکا رہ گئی۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اسے بہت تیز بخار ہے، آپ نسیم سے کہیں کہ اس کے لیے سوپ بنا کر دے۔ شروز، آپ سوپ خود تیار کروائیں گے اور بخار کی میڈیسن لے کر آئیں گے، اوکے؟ دادی نے شفقت سے کہتے اسے منظر سے ہٹایا۔ وہ جو باتیں اب مہرو سے کرنا چاہتی تھی وہ شہروز کے سامنے نہیں ہو سکتی تھی۔ انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ بیچاری برے طریقے سے استعمال ہو چکی ہے۔ ان کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ مہرو کو نرمی سے اٹھا رہی تھی۔ اس کے بے سود وجود میں ہلچل پیدا ہوئی۔ وہ مندی مندی آنکھیں کھول کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ بیٹا، اب کیسی طبیعت ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ وہ ان سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں بخار ہے، ابھی وہ سوپ لے کر آئے گا تو سوپ پینا، میڈیسن کھاؤ گی تو تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ بیٹا، کیا تمہیں شروز کے بارے میں نہیں پتا تھا؟ مہرو نے تکلیف سے سر نفی میں ہلایا۔ بیٹا، میں نے یہ رشتہ بھی جھوٹ یا دھوکے کی بنیاد پر نہیں کیا، لیکن یقیناً تمہاری پھپھو نے تمہیں اندھیرے میں رکھا ہے۔ تمہاری پھپھو نے ہم سے 15 لاکھ روپے کی رقم لی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ تمہاری خواہش ہے، پر تمہارے احوال بتا رہے ہیں کہ تمہیں لا علم رکھا گیا۔ میرا پوتا شہروز خان ذہنی طور پر بیمار ہے۔ آج سے 8 سال پہلے آفس سے واپسی میں اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ جسمانی چوٹوں کے ساتھ ساتھ دماغی چوٹ بھی لگی، جس کے نتیجے میں وہ ایک بچے کی طرح بیہیو کرتا ہے۔ اس کا علاج چل رہا ہے، ڈاکٹر کا کہنا ہے یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اس کی شادی کی گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اسے بے حد پیار کرنے والی ساتھی کا ساتھ ملے تو یہ جلدی ریکور کر سکتا ہے۔ وہ آنسو بہاتی ان کی باتیں سن رہی تھی۔ دادی، میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی، مجھے تو میری کزن کی جگہ پر پیش کیا گیا، وہ بہتی آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ مجھے آج تمہاری حالت دیکھ کر اندازہ ہو چکا ہے۔ وہ نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی۔ تم شہروز کی طرف سے بے فکر رہو، یہ بہت نرم مزاج کا ہے، منتشر نہیں ہوتا۔ اگر تم اسے بے حد پیار، محبت اور پرواہ دو گی تو وہ تمہارا اسیر ہو جائے گا، اور جو شخص اس کی گڈ بک میں آ جاتا ہے، شہروز اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا اور نہ ہی پہنچنے دیتا ہے۔ تم اس کا علاج کرنے میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہو۔ تمہیں بس کوشش یہ کرنی ہے کہ تم شہروز کی گڈ بک میں رہو۔
وہ اسے محبت اور نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ وہ روتی ہوئی سر جذبات میں ہلا گئی۔ اس کی خود غرضی پھپھو نے ایک پاگل شخص کے ساتھ اس کا فیصلہ پیسوں کی عوض کیا۔ اے قوم چھوڑ نسیم، میری دوست کے لیے سوپ بناؤ۔ شہروز اس کے سر پر کھڑا سوپ بنوا رہا تھا۔ شہروز بھائی آپ جائیں، میں لے آتی ہوں، نسیم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، دادی نے کہا ہے میں سوپ لے کر آؤں۔ تم پتہ نہیں کیا کرتی پھرو، کہیں زہر تو نہیں ڈال دو گی، ٹی وی والی آنٹی کی طرح؟ وہ منہ بناتا نسیم کو ہدایت دے رہا تھا، ساتھ ہی طنز کرتے بولا، جس پر نسیم بدک گئی۔ توبہ کریں جی، کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ویسے شہروز بھائی، لگتا ہے آپ کی دوست بہت اچھی ہے جو آپ اس کے لیے اتنے پیار سے سوپ بنوا رہے ہیں۔ نسیم نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، بہت زیادہ اچھی بھی ہے اور پیاری بھی۔ پتہ بھی ہے کتنے لمبے سلکی بال ہیں اس کے، بھابھی سے بھی لمبے۔ شہروز کی آنکھوں میں اس کا من موہنہ چہرہ گھوم گیا، تبھی اتراتے ہوئے بولا، اور تمہیں پتہ ہے سب سے زیادہ پیاری اس کی وہ تھی۔ وہ اپنے ماتھے کی طرف اشارہ کرتے بندیا کے بارے میں بتا گیا۔ نسیم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سوپ لیے کمرے میں داخل ہوئے۔ نسیم نے سوپ ٹیبل پر رکھا اور چلی گئی۔ شہروز اپنی دوست کو سوپ پلائیں۔ سوپ پلانے کے بعد یاد سے انہیں میڈیسن کھلا دیجیے گا۔ اب آپ دونوں نے ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے۔ دادی شہروز اور مہرو کے سر پر ہاتھ رکھتی کمرے سے چلی گئی۔ سوپ پیتے ہوئے مہرو نے حیران نظروں سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ پئیں گے؟ ہاں مجھے بھی پلاؤ، مجھے یہ سوپ بہت پسند ہے۔ اور تم تو اکیلے اکیلے پیے جا رہی ہو، شہروز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ مہرو پھیکا سا مسکرا دی اور اسے بھی سوپ پلانے لگی۔ کچھ دیر میں وہ دونوں ایک ہی پیالی میں سوپ پیتے باتیں کر رہے تھے۔ وہ اور شہروز ایک دوسرے سے کافی حد تک کمفرٹیبل ہو چکے تھے۔ اب چلو مجھے نہانا ہے۔ وہ اسے اٹھاتے واش روم میں لے گیا اور اپنے کپڑے اتارنے لگا، جب مہرو نے چیخ مارتے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھا۔ بس کریں، اس کے انڈر گارمنٹس اتارنے سے پہلے وہ چیخ پڑی تھی۔ شہروز نے ایسے ہی شاور آن کیا۔ سنو، تمہیں نہلانا آتا ہے؟ مجھے نہلاؤ، اس کا پاگل شوہر فرمائش کرتے بولا تو اس کا چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ پڑا۔ میں کیسے؟ وہ ہکلاتے بولی۔ ادھر صابن لگاؤ۔ وہ جس طرف اشارہ کر رہا تھا وہاں دیکھ اس کے چہرے سے دھوئیں نکلے۔ وہ اسے اپنی چیسٹ پر صابن لگانے کا کہہ رہا تھا۔ اس نے نہ آتے دیکھ اچانک وہ اس کے قریب آتے خود ہی کھینچتے زمین نزدیک کر چکا تھا کہ اس کے کپڑے گیلے ہوتے اس کے جسم سے چپک سے گئے، جبکہ اس کے اندر کی چیزیں واضح طور پر نظر آنے لگیں۔ جانے تب اسے احساس ہوا کہ یہ شخص اتنا بھی پاگل نہ تھا۔ اس نے زبردستی اسے صابن پکڑایا جو وہ وہاں سے لگانے لگی تھی۔ بمشکل ہی اسے نہلاتے اسے باہر نکالا، جو کہ باتھ روم میں باہر کھڑا نخرے کر رہا تھا۔ شہروز آپ اب تک تیار نہیں ہوئے؟ پلیز تیار ہو جائے نا۔ وہ تیسری بار اسے وہی شرٹ دکھا رہی تھی۔ وہ بیڈ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھا تھا۔ مجھے یہ شرٹ نہیں پہننی، میں اس شرٹ میں اچھا نہیں لگتا، شہروز نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کی نادان بات پر مہرو ہنس پڑی۔ دیکھا تم بھی ہنس رہی ہو، میں اچھا نہیں لگتا۔ وہ اس کی طرف انگشت شہادت اٹھائے اشارہ کر رہا تھا۔ آپ بہت اچھے لگتے ہیں اس شرٹ میں، انفیکٹ بہت زیادہ ہینڈسم، مجھے تو یہ کلر بہت پسند ہے۔ وہ اس کے گالوں پر ہاتھ رکھے اسے بچکار رہی تھی۔ تمہیں میں اچھا لگتا ہوں؟ اس نے چمکتی آنکھوں سے پوچھا۔ بہت زیادہ، مہرو نے اس کے پف کو پیار سے چھیڑا۔ مجھے بھی تم بہت اچھی لگتی ہو، ہینڈسم لگتی ہو۔ مہرو کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ لڑکیاں ہینڈسم نہیں لگتی، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ پھر کیا لگتی ہیں؟ وہ دلچسپی سے اس کو ہنستا ہوا دیکھ رہا تھا۔ بیوٹیفل، وہ اس کی معلومات میں اضافہ کر گئی۔ لیکن مجھے یہ شرٹ بالکل بیوٹیفل نہیں لگتی، شہروز نے ناک چڑھائی۔ آپ کو کس نے کہا ہے؟ وہ سنجیدہ ہوئی۔ ایک ہی تم مجھے آپ کیوں کہتی ہو؟ تم مجھے اپنا دوست نہیں مانتی نا؟ وہ لب لٹکائے ناراض ہو چکا تھا۔ شہروز اور مہرو کی کافی حد تک دوستی ہو چکی تھی، وہ اس کے ساتھ کافی حد تک کمفرٹیبل ہو چکی تھی۔ اب وہ اسے خوفزدہ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن اس کی روز روز کی باتیں اسے بوکھلا ضرور دیتی۔ اسے سمجھ نہیں آتا تھا کہ اسے کیسے ڈیل کرے، کیونکہ وہ ہر چھوٹی بات پر ناراض ہو کر بیٹھ جاتا۔ آپ میرے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن آپ مجھ سے بڑے ہیں نا، اس لیے وہ اسے قائل کرنے لگی۔ دوست چھوٹا ہو یا بڑا اسے فرق نہیں پڑتا، دوست دوست ہوتا ہے۔ تو تم بھی مجھے تم کہا کرو تو ہی میں یہ شرٹ پہنوں گا، شہروز نے اٹل انداز اپنایا۔ اوکے اب تم جاؤ، یہ شرٹ پہن کر تم بہت اچھے لگو گے، مہرو نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تھینک یو دوست، وہ اس کے بال چھیڑتا واش روم میں بھاگ گیا۔ کچھ دیر بعد اس کی واپسی ہوئی۔ دیکھو تم کتنے اچھے لگ رہے ہو، وہ اس کا بازو تھامے اسے مرر کے سامنے گھسیٹ لائی۔
شیروز شرما گیا۔ وہ ایک بار پھر کھل کر ہنس دی۔ اس کے گال پر شدت بھرا بوسہ دے گیا۔ تھینک یو دوست، تھینک یو سو مچ۔ وہ اسے گلے لگائے کہہ رہا تھا۔ وہ بلش کرنے لگی۔ اب وہ اس کے بال بنا رہی تھی۔ میرا کس تو ریٹرن کرو، وہ فرمائش کر رہا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ بوکھلائی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے تمہیں کس کیا ہے تو تمہیں بھی مجھے کس کرنا چاہیے۔ وہ بھونچکا رہ گئی۔ ضروری نہیں ہوتا۔ ضروری ہے۔ تو مجھے ابھی اور اسی وقت میرا کس ریٹرن کرو، ورنہ میں ناراض ہو جاؤں گا۔ وہ منہ پھلا چکا تھا۔ لڑکیاں کس نہیں کرتی، اس نے ٹالا۔ کس نے کہا ہے؟ دادی بھی کرتی ہیں، وہ بھی تو لڑکی ہیں۔ تم مجھ سے پیار نہیں کرتی نا؟ وہ خشیت سے پوچھ رہا تھا۔ جاؤ، میں تم سے بات نہیں کرتا۔ وہ ناراض ہو کر ایک بار پھر کھڑا ہو چکا تھا۔ مہرو مرتے کیا نہ کرتے کہ مستاق اس کی گال پر نرمی سے لب رکھ گئی۔ اب ٹھیک ہے؟ وہ بلش کرتی ہوئی اپنے شوہر سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں، اب یہاں بھی کرو۔ وہ دوسرا گال آگے کیے فرمائش کر گیا۔ ابھی تو کیا ہے؟ وہ حیران تھی۔ یہ تو سوری ہوا، اب پیار کے لیے بھی تو کرو۔ میں نے بھی کیا تھا۔ تم نے ایک کیا تھا، دوسرا بھی کر دیتا ہوں۔ جواب دو بدو تھا۔ گہری سانس لیتی وہ ایک بار پھر اس کے دوسرے گال پر جھکی اور بلش کرتے اس کے گال پر دوبارہ سے نرمی سے اپنے لبوں کا لمس چھوڑا۔ اس کا خوشبوؤں میں بسا وجود مہرو کی سانسیں اتھل پھتل کر چکا تھا۔ وہ سرخ ٹماٹر ہو چکی تھی۔ اپنی حالت سے خود ہی شرماتی وہ لب دانتوں تلے دبائے اس کے بال بنا رہی تھی۔ ارے ادھر بھی رہتا ہے، وہ دوبارہ اپنی چین آگے کرتا بولا۔ جب وہ اس کی چین پر کس کرنے جھکی تو وہ اچانک اپنے لب آگے کر گیا۔ ان دونوں کے لب آپس میں ٹکراتے ہی آپس میں انتشار برپا کر چکے تھے۔ دونوں کے ہی جسم جذبات سے سرخ ہوتے گہرے گہرے سانس بھرنے لگے۔ وہ سیدھا کھڑی ہوتی دوبارہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اس کے بال بنانے لگی، جبکہ وہ یوں مانا تھا جیسے ناراض تھا ہی نہیں، اور ایک بار پھر سے وہ باتیں کرنا شروع ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے سامنے شہروز خان کی میڈیکل فائل پڑی تھی جس کو وہ اسٹڈی کر رہا تھا۔ مسز شہروز، آپ کے ہسبینڈ اس کے علاوہ کوئی میڈیسن لے رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے چشمہ سیدھا کرتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ مہرو نے اس کو میڈیسن کے نام بتا دیے۔ وہ بہت بڑا نیورو سرجن تھا، جو کہ کل اسے پارک میں ملنے والی ایک عورت کے حوالے سے اس کا کانٹیکٹ نمبر ملا۔ اس ڈاکٹر کے پاس اپائنٹمنٹ لینے کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑتا تھا، لیکن خدا کی قدرت کہ وہ عورت اس ڈاکٹر کی بہن نکلی، اور شہروز کو دیکھ کر اس نے مہرو کو مشورہ دیا کہ اسے اپنے شوہر کو اس کے بھائی کو دکھا دینا چاہیے۔ اگر یہ پیدائشی مسئلہ نہیں ہے تو وہ یقیناً طور پر ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ بغیر کسی کو بتائے آج یہاں اس ڈاکٹر کے پاس موجود تھی۔ مسز شیروز، جن دوائیوں کا آپ نام لے رہی ہیں اس کا ان کی یہ بیماری سے کوئی تعلق نہیں۔ ان کو غلط دوائیاں دی جا رہی ہیں۔ شاید کوئی ایسا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ کبھی ٹھیک نہ ہو۔ ڈاکٹر نے سنجیدگی سے پیپر ویٹ گھماتے ہوئے کہا۔ لیکن مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا ڈاکٹر؟ میری تو ابھی شادی ہوئی ہے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کو نہیں، لیکن یہ آپ کے ہسبینڈ کو ضرور پتہ ہوگا۔ آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ یہ دوائیاں ریپلیس کر دیں۔ جو دوائیاں میں آپ کو دے رہا ہوں انہیں وہ شروع کروا دیں اور محتاط رہیں۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ ڈاکٹر، تھینک یو سو مچ، آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ وہ ممنون نظر آ رہی تھی۔ کوئی ایشو نہیں مسز شیروز، آپ فوزیہ کے حوالے سے آئی ہیں اور فوزیہ میری بہت لاڈلی بہن ہے۔ اس حوالے سے آپ میری بھی بہن ہوئی۔ اگر اللہ نے چاہا تو یہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، بس آپ کو مستقل مزاجی سے ان کو میڈیسن دینی ہے، باقی اللہ پر چھوڑ دیں۔ وہ دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا گئی۔ تو مسٹر شہروز، آپ چائے پئیں گے یا جوس؟ میں اپنی دوست کے ساتھ جاتے ہوئے آئس کریم کھاؤں گا، شہروز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ڈاکٹر اور مہرو دونوں ہنس پڑے۔ وہ اس کی فائل لیے ڈاکٹر کے روم سے باہر آ چکی تھی۔ شہروز، تمہیں پتہ ہے تمہیں کیا کرنا ہے؟ وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ پہلے تو آئس کریم کھاؤں گا، وہ اسے باور کروا رہا تھا۔ مجھے یاد ہے اپنا وعدہ، اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ وہ اسے سمجھانا شروع ہو چکی تھی۔ ہم یہاں کسی سے ملنے آئے تھے نا، تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ یہ ہم دونوں دوستوں کا سیکریٹ ہے، پرومس؟ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے تائید چاہتی تھی۔ شہروز نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور اسے گلے لگانے کی کوشش کی۔ مہرو سٹ پٹا کر پیچھے ہوئی۔ کیا کر رہے ہو؟ ہم باہر ہیں، مہرو نے یاد کروانا ضروری سمجھا۔ کیوں باہر دوستوں کو گلے نہیں لگا سکتے؟ وہ بدمزہ نظر آیا۔ نہیں لگا سکتے، شرم والی بات ہوتی ہے، اسے سمجھانا چاہتی تھی۔ پتہ نہیں دوست تم کیا کہتی ہو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ ناراض سا آگے چلنے لگا۔ وہ دھیرے سے ہنس دی۔
پھر یوں ہی ہوا تھا، شہروز نے گھر پر کسی سے کچھ نہیں کہا تھا۔ مہرو بھی مطمئن نظر آ رہی تھی کہ اسے بھول چکا۔ رات کو جب وہ دونوں سونے کے لیے لیٹ گئے تو نیم اندھیرے میں شہروز کی آواز پر اس نے پٹ آنکھیں کھولی۔ دوست دیکھ لو، میں نے کسی کو نہیں بتایا کہ ہم کسی سے ملنے گئے تھے۔ وہ اس پر جھکا اسے یاد دلا رہا تھا۔ وہ سمجھی تھی وہ بھول چکا ہوگا کیونکہ اپنے دن اس نے شہروز کو یہ بات بلانے کے لیے شاپنگ کروائی تھی، کھلونے دلائے، آئس کریم کھلائی، برگر کھلایا، پارک میں بھی لے کر گئی، لیکن پھر بھی وہ نہیں بھولا۔ وہ کافی ذہین تھا۔ وہ سوچ رہی تھی، ہاں پر یہ ہم دونوں کا سیکرٹ ہے، تم ابھی بھی کسی کو نہیں بتاؤ گے؟ وہ پھر سے یاد کروا رہی تھی۔ ہاں نہیں بتاؤں گا، بس یہ بتا رہا تھا کہ مجھے یاد ہے کہ یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ شہروز نے ایک طرفہ مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرو مسکرا بھی نہ سکی۔ شہروز ایل ای ڈی اسکرین پر چلتی مووی سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پاپ کارن کا باؤل تھا۔ مہرو وارڈروب سیٹ کر رہی تھی۔ شہروز پورے انہماک سے پلکیں جھپکے بغیر پاپ کارن کھاتا مووی انجوائے کر رہا تھا۔ کافی دیر سے اس کی آواز نہ آنے پر وہ وارڈروب کا پٹ بند کرتی اس کی طرف آئی۔ اسے فکر شروع ہو چکی تھی کیونکہ اس کی ہوٹنگ یہ آواز بتا دیتی تھی کہ وہ انجوائے کر رہا ہے یا نہیں۔ اسکرین پر چلنے والے مناظر پر نظر پڑتے ہی وہ شرم سے سرخ پڑی۔ اس میں کوئی کسنگ سین چل رہا تھا جسے وہ بڑی ہی پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے وہ اس سین کو انجوائے کر رہا تھا۔ یہ کیا دیکھ رہے ہو شہروز؟ یہ نہیں دیکھتے۔ اس نے ناراضگی سے اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھینا اور ایل ای ڈی آف کر دی۔ کیا دوست لگاؤ نا، مجھے دیکھنا ہے، یہ مووی بچوں کے دیکھنے والی نہیں ہے۔ وہ اسے بہلا رہی تھی۔ تمہیں کس بے وقوف نے کہا ہے کہ میں بچہ ہوں؟ میں تم سے 15 ایئرس بڑا ہوں۔ وہ اپنے دونوں ہاتھ کھڑے کیے، اسے ان کا ایئر گیپ بتا رہا تھا۔ اور ہائٹ بھی تم سے اتنی بڑی ہے۔ وہ اسے اپنے بڑے ہونے کا یقین ثبوتوں کے ساتھ دکھا رہا تھا۔ مہرو نے بمشکل مسکراہٹ دبائی، لیکن بہلانا ضروری تھا۔ وہ اس کے ساتھ کمرے میں بیٹھ کر نہیں دیکھ سکتی تھی۔ بس دیکھ لی جتنی مووی دیکھنی تھی، اب سونے کا وقت ہو چکا ہے، رکھو پاپ کارن، برش کر کے آؤ اور بیڈ پر لیٹو جلدی، ہری اب۔ وہ لائٹ آف کر چکی تھی۔ وہ ماؤں کی طرح اسے حکم سناتی بیڈ پر آ چکی تھی۔ شہروز اسے ناراض نظروں سے گھورتا جا رہا تھا۔ وہ اس کا پلان چوپٹ کر کے ٹیچرز کی طرح اس پر روپ ڈال رہی تھی۔ وہ ناراض سا واش روم کا دروازہ دھاڑ سے بند کر چکا تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی مہرو ہنسنے لگی۔ کیا ہے یہ بندہ، او گاڈ! اس نے شرم سے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ناراض اور خاموش سا آ کر بیڈ پر چت لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد شہروز نے مہرو کا رخ اپنی طرف کیا۔ مہرو کے لبوں سے مدھم سی چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے لبوں پر جھک گیا اور ان کی نمی پینے لگا۔ مہرو کی آنکھیں پوری کھل گئیں۔ اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ جمائے اسے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تبھی وہ اس کے دونوں ہاتھ اپنے ایک ہاتھ کی گرفت میں لے گیا اور بیڈ سے پن کر دیے۔ لیکن وہ ابھی اسے آزادی بخشنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ مدہوش ہو رہا تھا۔ اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہونے لگی۔ تو کچھ دیر بعد شہروز پیچھے ہوا۔ اس کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ تھی۔ اس نے ابھی بھی اس کے ہاتھ نہیں چھوڑے۔ وہ لمبے لمبے سانس لیتی اپنی دھڑکنیں ترتیب میں لا رہی تھی۔ اس کے بعد بھی بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے وہ تم نے مجھے دیکھنے نہیں دیا، ورنہ ہم بھی کرتے، مزہ آتا جیسے ابھی آیا ہے۔ تمہیں آیا مزہ؟ وہ مسکراتی آواز میں استفسار کر رہا تھا۔ وہ شرم سے سرخ ہو رہی تھی۔ وہ جواب تک نہیں دے سکی۔ وہ اس کے ہاتھ نرمی سے چھوڑتا اس کے باپ برابر ہی چپک کر لیٹ چکا تھا۔ گڈ نائٹ فرینڈ۔ وہ اس کے رخسار پر بوسہ دے گیا۔ فرینڈ، تم نے تو مجھے گڈ نائٹ کس دی ہی نہیں۔ کافی دیر بعد شہروز کی ناراض آواز ابھری۔ مہرو سوئی بن گئی۔ فرینڈ، شہروز نے اسے اچھا خاصا جھنجھوڑ دیا تھا۔ اگر وہ بے ہوش بھی ہوتی تو ہوش میں آ جاتی، اور ابھی تو وہ ویسے بھی سوئی نہیں تھی۔ اس نے نیند میں ڈوبی آواز نکالی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ ایسی نیند نہیں آتی، کس تو کرو پھر ہی نیند آتی ہے، وہ ناراضگی سے کہہ رہا تھا۔ وہ بادل نخواستہ اس کے چہرے پر جھکی اور اس کے رخسار پر نرمی سے لب رکھے۔ اب سو جاؤ شہروز، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، اب تنگ مت کرنا۔ وہ جلدی سے پیچھے ہوئی، مبادہ کوئی نئی فرمائش نہ نکل آئے۔ بالکل نہیں، اب صبح تک تمہیں تنگ نہیں کروں گا۔ وہ اپنی دھڑکنیں شمار کر سکتی تھی۔ کافی دنوں سے وہ یہ بات شدت سے نوٹ کر رہی تھی کہ شہروز کی ڈیمانڈز دن بدن بڑھ رہی تھی۔ پہلے تو وہ کارٹونز دیکھتا تھا، لیکن اب وہ کارٹون دیکھنے سے صاف منع کرتا۔ وہ مووی دیکھنا چاہتا تھا، اور مووی میں بھی بولڈ سینز اسے پرکشش لگتے۔ پھر وہی پریکٹس وہ مہرو کے ساتھ کرنا چاہتا۔ اگر وہ اس کا دھیان ہٹانے کے لیے اس کے لیے ٹوائز لے آتی تو وہ بے حد برا مان جاتا، اور وہ ٹوائز نسیم کے بچوں کے لیے دے دیتا۔
یہ ایسی باتیں تھیں جو وہ کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتی، پر وہ شہروز کا رویہ سمجھنے سے بھی قاصر تھی۔ دوست میری پکچر لو، وہ باہر لان میں موجود تھے۔ شہروز کی فرمائش پر وہ نئے سرے سے آزمائش میں آ چکی تھی، کیونکہ اس کے شوہر جناب کو پکچر بھی جلدی سمجھ نہیں آتی تھی۔ موبائل روم میں رہ گیا ہے، میں لے کر آتی ہوں، وہ جاتے جاتے پلٹی۔ مالی بابا شہروز کا خیال رکھیے گا، وہ ہدایت دینا نہیں بھولی تھی۔ میں کوئی بچہ ہوں جو یہ میرا خیال رکھے گا؟ جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ غصے سے مالی سے مخاطب تھا۔ مالی اور مہرو کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مہرو نے آنکھوں سے اسے اشارہ کیا۔ آپ اپنا کام کریں، شہروز اپنا خیال خود رکھ لیں گے، وہ کہتی اندر جا چکی تھی۔ نچلے پورشن میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ سیڑھیاں عبور کرتی اپنے روم میں آئی اور ڈریسنگ کی طرف بڑھی، جہاں اسے موبائل پڑا نظر آ گیا۔ موبائل اٹھا کر وہ پلٹنے ہی والی تھی جب اس کے کمرے میں کسی نے آتے ہی زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ ہڑبڑا کر پلٹی۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کیا؟ اپنے سامنے شمس بھائی کو دیکھ کر وہ بھونچکا رہ گئی۔ وہ جب سے اس گھر میں آئی تھی، وہ اور اس کی جٹھانی نہ تو اس سے سیدھے منہ بات کرتے تھے، نہ سلام کا جواب دیتے تھے۔ پھر جلدی اس نے بھی انہیں مخاطب کرنا چھوڑ دیا تھا، اور آج اس کے کمرے میں منہ اٹھا کر چلے آئے۔ بلا وجہ تو نہیں ہو سکتا تھا۔ میں جو کرنے آیا ہوں دروازہ کھول کر تو نہیں ہو سکتا نا؟ وہ کمینی سے مسکراہٹ اچھالتا قدم قدم اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وہ سہمتے ہوئے چند قدم پیچھے لے گئی۔ کیا کرنے آئے ہیں؟ اسے اپنی آواز کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ وہ تمہیں خوش نہیں کر سکتا، تمہاری خواہشات پوری نہیں کر سکتا، لیکن میں تمہاری ہر طرح کی خواہش کا احترام کرتا ہوں۔ تم حسین ہو تو تمہاری خوبصورتی کو خراج پیش کرنا بھی ضروری ہے، تاکہ تم احساس کمتری میں نہ آ جاؤ، کیونکہ جب تک اس پاگل کو عقل آئے گی تب تک تو تم بوڑھی ہو جاؤ گی۔ وہ خباثت سے مسکراتا اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آپ ہوش میں ہیں؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پھنسی ہوئی آواز میں کہہ رہی تھی۔ میں آپ کے بھائی کی بیوی ہوں، کچھ تو رشتوں کا احترام کریں۔ وہ نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بنا جواب دیے ایک ہی جس میں اس کی طرف بڑھا اور جھٹکے سے اس کا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھال دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ چلائی، آواز نیچے۔ شور مچانے کا کوئی فائدہ نہیں، یہاں کوئی نہیں آئے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میرے سامنے اتنا اچھلو مت اور میرے ساتھ تعاون کرو۔ وہ اسے کہتا جھٹکے سے بیڈ پر دھکیل چکا تھا۔ شہروز، وہ ماہی بے آب کی طرح جھٹپٹا رہی تھی۔ شمس اس پر جھکا، اس کے ہاتھ بیڈ سے لگا چکا تھا۔ چھوڑے مجھے شہروز، اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی اور مدد کے لیے شہروز کو پکار رہی تھی۔ شمس اس پر جھکا اور اس کی گردن پر دانت گاڑے اس کی چیخیں گونجنے لگی۔ وہ بیزار سا درخت کے تنے سے ٹیک لگائے کھڑا، ہاتھ میں پکڑی ٹہنی سے پتے توڑ توڑ کر زمین پر پھینک رہا تھا۔ اس کی دوست کافی دیر سے نہیں آئی تھی۔ وہ منہ پھلائے دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تبھی جھٹکے سے وہ سیدھا ہوا۔ وہ اتنی دیر تو نہیں لگاتی تھی۔ وہ تیزی سے گھر کے اندرونی دروازے کی طرف بڑھا۔ شہروز بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی ابھی آ رہے ہیں۔ مالی تیزی سے آگے بڑھا۔ تم نا اپنے کام سے کام رکھو، میں جہاں مرضی جاؤں۔ تم کون ہوتے ہو؟ شہروز نے منہ بناتے ہوئے ناگواری سے کہا اور سر جھٹکتا اندر بڑھ گیا۔ نچلا پورشن ویران پڑا تھا۔ کچن سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ کچن میں جھانکا تو نسیم برتن دھو رہی تھی۔ اسے لگا تھا شاید اس کی دوست اس کے لیے کچھ بنا رہی ہو، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اسے لگا وہ اسے پکار رہی ہے۔ تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا اوپر آیا اور اوپر آتے ہی اس کے شک کی تصدیق بھی ہو گئی۔ مہرو سے پکار رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کا نام لے رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا اور جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے کا منظر اس کا فشار خون بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ دھڑام سے دروازہ کھلنے کی آواز پر شمس جھٹکے سے سیدھا ہوا۔ اس کی گرفت کے ڈھیلے پڑتے ہی مہرو روتے ہوئے شہروز کی طرف بھاگی، اس کے ساتھ جا لگی۔ شہروز نے اس کے گرد بازو حمائل کیے۔ اس کا محافظ آ گیا تھا۔ وہ اس کے پاس سہارے کے لیے آئی تھی، اس بات کو یکسر فراموش کیے کہ وہ اسے سہارا نہیں دے سکتا۔ وہ تو خود اس کے سہارے کا طلبگار ہے۔ اپنے سامنے شہروز کو دیکھ کر شمس گڑبڑا گیا۔ اس نے کچھ ہی لمحوں میں سنبھلتے اپنا پینترا بدلا۔ دیکھو شہروز، تمہاری دوست کیا کہہ رہی ہے؟ یہ کہہ رہی تھی کہ میں اس کا دوست بن جاؤں۔ یہ تمہیں پاگل کہہ رہی تھی اور اب تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تم سے دوستی توڑنا چاہتی ہے۔ شمس نے آنکھ لگانی چاہی۔ شہروز خون آشام نظروں سے اسے دیکھتا جبڑے بھیج گیا۔ محروز کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کے وجود کا حصہ بنی ہوئی تھی۔ تھر تھر کانپتی اسی کے سہارے کھڑی تھی۔ وہ روتے ہوئے مسلسل سر نام ہلا رہی تھی۔ شور سنتے ہی بھابھی اور دادی بھی اوپر آ چکی تھی۔ شہروز نے آہستگی سے اسے خود سے دور کیا۔
مہرو کی گردن کے نشانات پر نظر جاتے ہی اس کی کن پٹی کی نسیں ابھرنے لگی۔ تو آپ نے سوچا اس کے شوہر کو تو پاگل بنا دیتا ہوں، تو کیوں نہ اس کی دولت کے ساتھ ساتھ عزت سے بھی کھیلا جائے۔ وہ شمس کی گریبان کو سختی سے پکڑتا اس پر چڑھ دوڑا اور یکے بعد دیگرے مکے برسائے۔ شہروز میرے بھائی، تم ٹھیک ہو گئے؟ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ اس کی اداکاری ابھی بھی جاری تھی۔ اگر بتا دیتا تو آپ کو رنگے ہاتھوں کیسے پکڑتا؟ شہروز نے ایک اور مکہ اس کے منہ پر جڑا۔ دادی، یہ میرا سوتیلا بھائی، ماں الگ تھی، باپ تو ایک تھا۔ اس نے میرا وہ خطرناک ایکسیڈنٹ کروایا، پھر جب میں بچ گیا تو مجھے غلط دوائیاں دیں تاکہ میں کبھی ٹھیک نہ ہو سکوں۔ صرف دولت کی خاطر دادی، اس نے میرے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا۔ اور آج یہ کمینہ میری عزت پر ہاتھ ڈال رہا تھا۔ شہروز نے تکلیف سے کہا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے شہروز، یہ مجھے کہہ رہی تھی کہ تم پاگل ہو اور یہ اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، اس کو طلاق دے کر فارغ کرو۔ شمس نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ کل کی آئی لڑکی کی وجہ سے تم اپنے بھائی پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ زرنش نے اس پر جذباتی حملہ کیا۔ جی میں جانتا ہوں آپ بھی ان کے گناہ میں برابر کی شریک ہیں، شہروز نے ایک لفظ چبا کر کہا۔ مہرو، پولیس کو کال کرو، ان میاں بیوی کو ان کے سسرال کی سیر کرواتے ہیں، شہروز نے روتی ہوئی مہرو کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ میرا بچہ ٹھیک ہو گیا؟ دادی نے بہتی آنکھوں سے شہروز کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ شہروز انہیں مسکراتے ہوئے ساتھ لگا گیا۔ مہرو روتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی، وہ اسے بھی اپنے ساتھ لگا گیا۔ وہ دادی اور مہرو کو اپنے حصار میں لیے ان کے سر پر بوسہ دے گیا۔ مہرو چاند پر نظریں جمائے چھت پر کھڑی تھی۔ مجھے روشنیوں سے متعارف کرانے والے، میری بیوی، میری دوست خود اندھیرے میں کیوں کھڑی ہے؟ پیچھے سے آ کر شہروز نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ وہ خاموش رہی۔ کب سے تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہا ہوں، کب سے یہاں کھڑی ہو؟ اس کے کندھے پر تھوڑی ٹکائے وہ اسے استفسار کر رہا تھا۔ کیوں نہیں بتایا مجھے؟ وہ اس کی بات کو نظر انداز کیے سوال کر رہی تھی۔ میں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، پر یہاں تو میرے اپنوں نے ہی مجھے شوق کر دیا۔ شہروز نے اس کے بالوں سے کیچر اتار دیا، اس کے بال اس کی پشت پر بکھر گئے۔ شہروز نے ان میں اپنے چہرہ چھپا لیا۔ مہرو کا دل زور سے دھڑکا، اس کے بالوں کی خوشبو شہروز کو بے قابو کرنے لگی۔ کب ٹھیک ہوئے؟ وہ پزل ہو رہی تھی۔ جب تم مجھے بچہ سمجھ کر کھلونے لالا کر دیتی تھی اور اس مالی کو میرا خیال رکھنے کا کہتی۔ شہروز نے اس کے کندھے پر لب رکھے۔ بتایا کیوں نہیں؟ وہ پزل ہوتی اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن ناکام ٹھہری۔ میں نے تمہیں بہت بار اندیا دینا چاہا، مگر تم تو میرا خیال رکھنے میں اتنا مگن تھی کہ تم نے ویلیو ہی نہ دی۔ شہروز نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ اس کے چہرے پر اترتے حیا کے رنگ دیکھنا چاہتا تھا۔ مجھے بتاتے تو مجھے خوشی ہوتی، میں آج بہت خوش ہوں، میرے کیے کا صلہ مل گیا۔ اس نے چمکتی آنکھوں سے شہروز کو دیکھا۔ مہرو کی آنکھوں سے اس کی سچی خوشی پھوٹ رہی تھی۔ تمہارا مطلب ہے دادی نے کچھ نہیں کیا؟ وہ اس کی کمر میں بازو ڈالے اس کے رخسار پر ناک رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ باز آؤ شہروز، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ مہرو کے دل میں گدگدی ہونے لگی۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میں ایسا اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ اس دنیا میں میرے پاس اس گھر میں آپ کا ہی سہارا ہے۔ اس نے اس کے گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ نہیں بتا سکتا تھا تم یہ خوشی سنبھال نہیں پاتی۔ پھر اسی دوران مجھے اپنے ارد گرد کی چیزوں پر نظر رکھنے کا موقع ملا، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ گھر کے ملازمین بھی ٹھیک سے کام نہیں کر رہے۔ شہروز نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تمہیں بار بار بتا رہا تھا کہ میں بچہ نہیں، تم الٹا مجھے کارٹونز دیکھنے کے لیے مشورے دیتی۔ شہروز نے اس کے چہرے پر آئے بال پیچھے کیے۔ تو وہ موویز؟ وہ شرم سے سرخ پڑی۔ شہروز نے جاندار کہکا لگایا۔ مجھے بغیر موویز کے بھی پتہ ہے کہ اس کے آگے کیا کیا ہوتا ہے، بتاؤں کیا؟ اس نے شرارت سے اس کی گردن پر بوسہ دیا۔ وہ شرم سے سرخ پڑی۔ ڈاکٹر کے بھی چلیں گے؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پانے کو بولی۔ اسے بھی پتہ ہے؟ وہ اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپائے خمار آلود لہجے میں بولا۔ کیسے؟ میری نظریں تو ہر وقت آپ پر ہوتی تھی اور آپ میرے ہی ارد گرد ہوتے تھے۔ وہ اپنی پوزیشن بھولائے بولی۔ ایسا تمہیں لگتا ہے، جب تم مالی اور نسیم کو میرا خیال رکھنے کا کہتی تھی تو یہ لوگ میرا خیال نہیں رکھتے تھے، یہ تو اپنے ہی مگن رہتے۔ اس نے اس کے کان کی لو چومی۔ میڈیسن؟ وہ تفتیش پر اتر آئی۔ بہت لمبی کہانی ہے، کبھی فرصت میں بتاؤں گا۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا چکا تھا۔ ابھی میرا ٹریک مت چینج کرو، وہ کہتے ہی اس کے لبوں پر جھکا اور انہیں اپنی قید میں لے لیا۔ مہرو اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔
وہ ایک ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے، دوسرا اس کے بالوں میں پھنسائے اسے اپنی مزید قریب کر گیا۔ وہ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں موند گئی۔ دونوں کے لیے ایک دوسرے کے سوا کچھ بھی اہم نہ رہا۔ دور چاند بھی ان کے ملن پر شرما گیا اور بادلوں کی اوٹ میں جا چھپا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے سمندر کے کنارے گیلی ریت پر اپنے پاؤں کے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ دونوں ہنستے، مسکراتے، کھلکھلاتے، چھیڑ خانیاں کرتے گیلی ریت پر ایک دوسرے کے ہم قدم تھے۔ تبھی مہرو نے اسے پانی میں دھکا دیا اور وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے پانی میں جا گرا۔ اب مہرو آگے آگے تھی اور شہروز پیچھے پیچھے۔ مہرو کی چچی نے چاہے اس کے ساتھ کتنا ہی برا کیوں نہ کیا ہو، اس کے صبر برداشت نے آج ہی دن دکھایا تھا کہ وہ ایک خوشحال شادی شدہ زندگی گزار رہی تھی۔ سب سے بڑھ کر دعاؤں نے اس کی تقدیر بدل دی۔ اس کی کائنات مکمل تھی۔ ایک پیارا سا گھر، محبت کرنے والا پڑھا لکھا اور صاحب حیثیت شوہر، اس کا ساتھی، اس کا ہم سفر تھا، اور وہ شہروز کے ساتھ آج بے حد خوش تھی۔ وہ اس کی ہر خواہش، ہر خوشی کا خیال رکھتا تھا، اور وہ اپنی تقدیر پر نازا تھی۔ وہ اپنی تقدیر پر ناز کیوں نہ کرتی، وہ اپنی قسمت پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا، جس نے اسے بے حد اور لازوال نوازا۔ شہروز اسے پکڑ چکا تھا۔ وہ دونوں ریت پر لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ سمندر کی لہریں ان دونوں کو بھگوتی، ان دونوں کے درمیان محبت کو چھوڑتی واپس لوٹ رہی تھی۔ میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں شہروز۔ وہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے اپنے جذبات کا اعتراف کر رہی تھی۔ یہ تم مجھے نہ بھی بتاؤ تو تمہاری آنکھیں مجھے ہر پل، ہر لمحہ تمہاری محبت کا یقین دلاتی ہیں۔ شہروز نے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے۔ کیا تمہیں یقین ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں؟ وہ آنکھوں میں سوال لیے انگوٹھے سے اس کے گال سلا رہا تھا۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں۔ وہ اسے ٹریک چینج کرتا دیکھتی، دھکا دیتی وہاں سے بھاگ چکی تھی۔ وہ ریت پر گرا، ہنس رہا تھا۔ تمہاری تو ایسی کی تیسی، شروع سے شروع کرتے ہیں۔ اسی کے پیچھے بھاگتا اسے ایک بار پھر پکڑ چکا تھا۔ وہ دونوں ہنسنے لگے۔ چھوڑے شہروز، وہ کھلکھلاتی ہوئی بولی۔ پہلے میں یقین تو دلا دوں۔ وہ شرارت پر آمادہ تھا اور اسے جکڑے ہوئے تھا۔ مجھے یقین آ گیا ہے۔ وہ اس کا حصار توڑنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن مجھے تسلی نہیں ہوئی۔ وہ اس کی نا کے باوجود اس کے لبوں پر نرمی سے جسارت کرتا اسے اپنے محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ وہ شرم سے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ مہرو کی ہر پناہ گاہ شہروز کا سینہ ہی ہوتی تھی۔ باقی کے ایپیسوڈ گھر جا کر دکھاؤں گا۔ اور وہ اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ مہرو نے ہنستے ہوئے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ 400 سبسکرائبرز کا ٹارگٹ ڈن کریں عشق کی روح کے نیکسٹ پارٹ کے لیے۔ تھینک یو۔